الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ فکر خوارج، خطرناک فتنوں کی حقیقت، اس تعلق سے آج کے درس میں خوارج کی تعریف، یعنی خوارج کن کو کہا جاتا ہے، اہل علم نے ان کی کیا تعریف کی ہے، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جانیں گے۔ اس سے قبل آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ماضی قریب میں یا اسی طرح سے موجودہ زمانوں میں جس بڑی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کر رہا ہے وہ فکری انحراف ہے۔ فکری انحراف کا معنی یہ ہے کہ غلط سوچ، فکر کے معنی سوچ اور انحراف کے معنی تبدیلی۔ تو غلط سوچ کے شکار مذاہب کا پھیلنا آج معاشرے کے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت ہے، جس کو فکری انحراف کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے انتہا پسندانہ شکوک و شبہات کا فروغ پانا، یا جھوٹے نعروں کے ذریعے سے فتنوں کو مزین کر کے پیش کرنا، اور خاص طور سے اہل علم سے نوجوانوں کو دور کرنا، علماء سے نوجوان طبقے کو دور کرنا، اور اس سلسلے میں جتنے بھی گمراہ کن مناہج سے وابستہ افراد ہیں وہ یہی غلط فکر پھیلانے کے لیے مختلف قسم کے حیلے اور مختلف قسم کے اسلوب اور طریقے اپنا رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ علماء کا مقام گرا دیں، سادہ لوگ، ناتجربہ کار لوگوں کے جوش و خروش کو بھڑکا دیتے ہیں، اور قدم قدم پر فتنوں کے جانب نوجوان طبقوں کو کھینچ رہے ہیں۔ اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کے جو متبعین ہوں، ان کے جو پیروکار ہوں، ان کی باتوں پر جو چلنے والے لوگ ہوں، وہ صرف اور صرف تمناؤں میں مست رہیں، بلا تکلف اور بلا تردد لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے رہیں، اور اپنے علاوہ کسی اور گروہ کو مسلمان نہ سمجھیں۔ یہی سب آج معاشرے میں اور خاص طور سے اسلامی معاشرے کو انہی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اور انحراف کے شکار، یعنی بگاڑ کے شکار آپ کہیں کہ بگاڑ کے شکار مذاہب میں سب سے زیادہ خطرناک خوارج کا تکفیری مذہب ہے۔ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کفر کا فتویٰ لگانا۔ تو ان تمام مذاہب، یعنی جتنے بھی وہ مذاہب ہیں جو دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان میں سب سے خطرناک اگر کوئی فرقہ ہے، کوئی گروہ ہے، تو وہ خارجیت کا ہے۔ یہ امت کے لیے کھجلی کے مانند ہیں، اور یہ ہر فتنے کی جڑ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب امت میں خوارج کا معاملہ پیش آیا اور خوارج منظر عام پر آئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ قرآن میں ان کے اوپر جس انداز میں تردید کی گئی تھی اس کو بھی صحابہ کرام نے لوگوں میں عام کرنا شروع کیا،
اور اس طرح سے اس دور میں لوگوں کے سامنے یہ جو ایک خطرناک فتنہ تھا، ایک خطرناک گروہ تھا، اس کی وضاحت ہو گئی اور ان کی بدعت واضح ہو گئی اور لوگوں نے ان کو پہچان لیا۔ اور سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ خاص طور سے چونکہ وہ فتنوں کا زمانہ تھا، اور جیسے کہ کہا گیا کہ خارجیت کا جو فتنہ تھا یہ سب سے خطرناک فتنہ تھا، اس لیے سلف صالحین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو خاص طور سے اس فتنے کے بارے میں نصیحت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ان سے، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اہل علم کا شیوا یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بڑے عالم سے ملتے ہیں تو ان سے نصیحت کی تلقین کرتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کسی اہل علم سے ملیں تو ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے آپ سیکھنے کی تمنا ظاہر کریں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی سے جب میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ مجھے سیکھنا تھا ان سے جب میں سیکھ کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حالات تو تم جانتے ہی ہو کس طرح کے ہیں، اگر تم نہیں بھی درخواست کرتے تو میں تمہیں ضرور نصیحت کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جب میرے پاس آئے تو تم نے میرے سامنے ایک ایسے شخص کی تعریف کی ہے جس شخص کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ امت کے خلاف تلوار اٹھانے کو صحیح سمجھتا ہے، اس کی آپ نے تعریف کی ہمارے سامنے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک غلط انسان کی تعریف کی ہے جو امت کے خلاف تلوار اٹھائے یا امت کے خلاف بغاوت کرے، وہ انسان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی تبھی آپ نے کیوں نہیں نصیحت کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ جب تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ کچھ نصیحت کی جائے تب میں تمہیں نصیحت کرتا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ شروع اسلام میں عقیدے کے اعتبار سے پیدا ہونے والے بڑے فرقوں میں خوارج یہ سب سے اول ہے، عقیدے کے اعتبار سے جن کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ لہٰذا اس فرقے کی معرفت اور اس فرقے کی جانکاری حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ منہجی بگاڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، منہج میں ہمارے بگاڑ نہ آئے۔ اس لیے جو ہے اس فرقے کے بارے میں جاننا، سننا، پڑھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بار بار بولا جا رہا ہے خوارج۔ خوارج کیا ہے؟ یہ خارج کی جمع ہے، اور عربی میں خرجہ یا خرجو کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کہیں دروازے کے اوپر لکھا رہتا ہے ایگزٹ، تو جو ایگزٹ ہوتا ہے اس کو عربی میں مخرج بولتے ہیں۔ مخرج اور مدخل، مدخل وہ جگہ ہوتا ہے جہاں سے انٹری ہوتی ہے تو اس کو عربی میں مدخل بولتے ہیں، اور جہاں سے نکلا جاتا ہے جس دروازے سے وہاں پہ ایگزٹ لکھا رہتا ہے، تو وہی ایگزٹ جو ہے اسی کو عربی میں مخرج بولتے ہیں۔ تو خرجہ یا خرجو کے معنی نکلنا ہوتے ہیں، باہر ہونا ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو نام پڑا ہے خوارج، کیوں پڑا؟ کئی وجوہات ہیں۔ مثلا یہ لوگ دین سے نکل گئے، دین سے نکل گئے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خوارج یا خارجی۔ یا ایک معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کیا تھا۔ سن 38 میں غالباً جنگ صفین کا جو واقعہ پیش آیا ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین کا،
آگے تفصیل آئیں گی، پھر میں صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں، اس موقع پر دونوں گروہ نے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے یہ چاہا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑانے کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی ایک بڑی سازش تھی، اور یہ جو کچھ لڑائیاں ان کے درمیان جاری تھیں بہت معمولی بات تھی، سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے بہت معمولی چیز تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، انہیں سزا دیا جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کو سزائیں ملیں گی، لیکن حالات ابھی غیر مناسب ہیں، اگر اس میں کچھ ہم اقدام کرنے جائیں تو یہ ہم کو بھی مار ڈالیں گے، یعنی اتنا زیادہ غلبہ ان کا ہو چکا تھا۔ اور یہی معاملہ لے کر کے اور دونوں کے درمیان جو ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا۔ تو یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، ایک سیاسی معاملہ تھا جس کو لے کر کے اور یزید اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت سارے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ایک سیاسی مسئلہ تھا یہ۔ تو اس وقت جب ان دونوں گروہ نے یہ چاہا کہ جنگ بند کر دیا جائے، بیٹھ کر کے آپس میں معاملے کو طے کر لیا جائے، کسی کو حکم بنا لے ہم دونوں۔ قرآن میں ہے نا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو لڑکی والے کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا اور لڑکے والے کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا آ جائے، دونوں مل کر کے دونوں کی بات سنیں اور ایک فیصلہ دے دیں، تو حکم کہا جاتا ہے انہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حکم بنایا گیا، دونوں گروہ کی طرف سے حکم بنایا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ اور یہ جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی میں جو لوگ تھے، یہی لوگ جب انہوں نے یہ سنا کہ دونوں جو ہے جنگ بندی کا اعلان کر چکے ہیں، اب جنگ رک جائے گا، تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک نیا شوشہ لا کر کے کھڑا کیا، کہا کہ لا حکم الا اللہ۔ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ تو صرف اللہ رب العالمین کا چلتا ہے، اور تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی انسان کو اگر اپنا فیصل مان لیا، اس لیے تم کافر ہو گئے۔ تو انہوں نے نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ جن میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سب کو انہوں نے کافر کہہ دیا۔ اب آپ سوچئے کہ کل بھی ذکر آیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے بددینی کا شکار نہیں تھے، بلکہ ان کا معاملہ کیا تھا کہ قرآن کا علم تھا لیکن جہالت تھی، ان میں نادانی تھی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اس طریقے پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ صحابہ نے سمجھا۔ اب اللہ رب العالمین اتر کر کے نیچے لوگوں کے درمیان فیصلہ دینے تو نہیں آئے گا، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو لا حکم الا للہ کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جو انہوں نے سمجھا تھا کہ بھئی فیصلہ اللہ کرے گا، تم کیوں فیصلہ کر رہے ہو، کسی انسان کو کیوں تم جو ہے فیصل بنا رہے ہو۔ یہ اختلاف تھا ان کا، اور یہ لے کر کے اور وہ الگ ہو گئے، اور دونوں کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ سب کے سب جو ہے کافر ہو گئے۔ تو پھر آگے ذکر آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو ہے مناظرہ کیا، اور باقاعدہ ان کے جو اندر جو خامیاں تھیں، ان کے جو اعتراضات تھے، اس کا جواب بھی دیا۔ تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ ان کا نام جو خوارج پڑا اس لیے کہ دین سے نکل گئے، چلے گئے، اس لیے کہ اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو انہوں نے کافر سمجھ لیا،
تو دین سے باہر ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ نمبر 3، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دیا جو عام لوگ تھے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اہل لغت کہتے ہیں کہ جب خوارج کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک مخصوص بدعتی گروہ ہوتا ہے، وہی جس کو ہم خوارج کہتے ہیں، جنہوں نے دین سے یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اسی طرح سے مسلمانوں کی جماعت سے خروج کیا، بغاوت کی ان کے خلاف۔ ایک امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح سے ابن منظور اور فیروز آبادی رحمہ اللہ، ان تینوں کا مشترکہ یہ قول ہے کہ خوارج ایک بدعتی جماعت ہے جس کی اپنی ایک رائے ہوا کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ کہ تاریخ میں کچھ ایسے عبداللہ آئے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے پہلا عبداللہ بن نافع ذو الخویسرہ، یہ وہی شخص ہے جس کو یہ کہا جائے کہ خوارج کا یا اس گروہ کا یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجیے۔ تو اس کے اپنی رائے میں، اس کے اپنی سوچ میں اللہ کے نبی علیہ وسلم جو تقسیم کر رہے تھے ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، اور انہوں نے سونے کی چند ڈلیاں دباغت دی ہوئی چمڑے کی ایک تھیلی میں اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، اور وہی تقسیم کرنا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو آپ نے 4 لوگوں میں اس کو بانٹ دیا تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے، اور یہ بول کے نکل گئے۔ سنا نہیں اس نے کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم بعد میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کچھ نہیں، بس بولا اور نکل گیا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن نافع ذو الخویسرہ، یہ پہلا عبداللہ ہے۔ اور دوسرا عبداللہ جس سے سابقہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کا کہاں پڑا؟ مدینے میں، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ اور تیسرا عبداللہ بن سبا، یہودی، جس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جو ہے یہودیت اور اسلام اور اسی طرح سے نصرانیت تینوں کا ایک مشترکہ عقیدہ اور لوگوں کے اندر اس کو رائج کر دیا۔ تو انتہائی خطرناک عبداللہ گزرے ہیں یہ۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ایک بدعتی جماعت ہے جس کی اپنی ایک رائے ہوا کرتی ہے، وہ کسی کی رائے تسلیم نہیں کرتے، ان کے سمجھ میں جو آتا ہے وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس نے کہا اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ وسلم تو ہر کام اللہ کے وحی کی روشنی میں کیا کرتے تھے، گویا کہ نبی کا جو فیصلہ یا نبی کی جو تقسیم تھی وہ اللہ کی تقسیم تھی، تو اس نے نبی پر اعتراض نہیں کیا تھا، اس نے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا کہ نبی کی تقسیم سے وہ راضی نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں ایک ایسا بدعتی گروہ ہے یہ خوارج جس کی اپنی ایک رائے ہوا کرتی ہے، یہی ہے فکری انحراف، فکری بگاڑ، سوچ کا بگاڑ، اور اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے خوارج کے اصطلاحی تعریف میں بہت سارے علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں۔ امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کل من خرج علی الامام الحق الذی اتفقت الجماعت علیہ یسمى خارجیا،
सवाअन कान अल-खुरूज फी अय्याम as-सहाबती अला अल-अइम्मति राशिदीन औ कान बअदहुम अला ताबिईन लहुम बिइहसान वल अइम्मति फी कुल्ल ज़मान। कहते हैं कि हर वो शख्स जो अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के मुत्तफ़क़ा इमाम के ख़िलाफ़ बगावत करे उसे खारजी कहा जाता है। जो अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के मुत्तफ़क़ा इमाम के ख़िलाफ़ बगावत करे उसको खारजी कहते हैं। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या थे? अमीरुल मोमिनीन थे। उनके ख़िलाफ़ जो है इन लोगों ने बगावत किया, इसीलिए कहलाए खवारिज। कहते हैं सवाअन कानल खुरूज फी अय्याम सहाबती अलल अइम्मति राशिदीन, चाहे ये खुरूज सहाबा के ज़माने में खुलफाए राशिदीन के ख़िलाफ़ हुआ हो, औ काना बअदहुम अला ताबिईन लहुम बिइहसान, या उनके बाद ताबिईन के ख़िलाफ़ हो, या किसी भी ज़माने में जो भी अमीर है, जो भी बादशाह है, जिसके भी खिलाफ कोई खुरूज करेगा, बगावत करेगा, वो खारिजी ही है। ये पहचान बता दी गई। इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन इसी से मिलती जुलती बात कही है। तो पता ये चला कि हर वो शख्स जो अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के इत्तेफाक से मुतअय्यन किया गया अमीर या बादशाह या इमाम, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई बगावत करता है, खुरूज करता है, तो उसको अहले इल्म कहते हैं कि ये शख्स क्या है? खारिजी है, खवारिज है। इसी तरह से इमाम अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह उन्होंने कहा कि खवारिज का इतलाक़ उन लोगों पर होगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ जिन्होंने खुरूज किया था। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उन्हें खारिजी इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक बरहक इमाम की इताअत से बाहर निकल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर तमाम मुसलमानों की बैअत हो चुकी थी, वो बिला इख्तलाफ के अमीरुल मोमिनीन बन गए थे, उनके ख़िलाफ़ जो है इन लोगों ने बगावत कर दिया। तो कहते हैं कि खारिजी उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बरहक इमाम की इताअत से निकल गए और इस्लामी शरीयत की पाबंदी से अपने आप को क्या कर लिया? आज़ाद कर लिया। इस्लामी शरीयत की पाबंदी से इन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि खवारिज जो हैं ये बिदअती लोग हैं और उनको खवारिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दीन से निकल गए। यानी अक्सर इम्मा यही कहते हैं कि दीन से लोग निकल गए और उम्मत इस्लामिया के बेहतरीन लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने खुरूज और बगावत की है, इसलिए जो है इनको खवारिज कहा जाता है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि खवारिज वो लोग हैं जिन्होंने किताबुल्लाह की तावील करके मुसलमानों के खून को हलाल कर लिया। यानी सिर्फ ये लोग, इन लोगों ने बगावत ही नहीं की बल्कि जंग भी लड़े। नहरवान की जंग, आगे तफसील आएगी कि नहरवान की जंग में कितने लोग मारे गए और इन्होंने सहाबा को, कितने सहाबा को कत्ल किया और बहुत बेदर्दी के साथ। तो इन्होंने क्या किया? ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, फैसला अल्लाह ही का माना जाएगा, इसकी गलत तावील की और इस तरह से जो है सहाबे कराम को कत्ल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो कहा कि खवारिज वो लोग हैं कि जिन्होंने किताबुल्लाह की तावील करके मुसलमानों के खून को हलाल किया और गुनाह की वजह से उनको काफिर करार दे दिया। इनके नज़दीक क्या है कि एक शख्स अगर किसी गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है, कबीरा गुनाह कर ले, मसलन झूठ बोल दिया किसी ने, झूठ बोल दिया, तो झूठ अगर बोल दिया उसने, अब वो मुसलमान बचा ही नहीं, अब वो काफिर हो गया। अब वो काफिर हो गया, जब काफिर हो गया तो उसको कत्ल करना वाजिब हो गया, उसको मार डालते थे। पता ये चला कि गुनाह करने वाला, यानी किसी ज़माने में शरीयत मोहम्मदिया से पहले जो पिछली शरीयतें थीं उनमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क था, और शिर्क की माफ़ी नहीं थी।
اسی لیے بنو اسرائیل نے جب شرک کیا، بچھڑے کی پرستش جب انہوں نے شروع کی تو کیا حکم ہوا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا ہے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کیا ہے، بغیر توبے کے مر گیا ہے، تو شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن وما دون ذالک، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ چاہے تو معاف کرے اور اللہ چاہے تو اس کے اوپر عذاب دے۔ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ بس شرک ہی ایک ایسا گناہ ہے کہ بغیر توبے کے انسان مر جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن شرک کے علاوہ کسی نے چوری کی ہے، بدکاری کی ہے، زنا کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو قیامت کے دن اگر عقیدے والا ہے، صحیح العقیدہ ہے، تو ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر کے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، کسی نے شراب پی لیا، کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگا دی، تو اب وہ انسان مسلمان بچا ہی نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ اب کافر ہو گیا۔ یہ سوچ جو ہے ان کی تھی، اور یہی کہتے ہیں کہ یہی وہ جماعت ہے کہ انہوں نے حائضہ عورت کے اوپر بھی نماز کو واجب قرار دے دیا۔ سمجھے نا؟ یعنی اسلامی شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی ایک عورت اگر حائضہ ہے تو اللہ نے اس کے اوپر سے نماز معاف کر دیا اتنے ایام تک جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب روزہ معاف نہیں، روزے کی قضا ہوتی ہے، تو پھر نماز تو اس سے افضل عبادت ہے، اس سے افضل عبادت ہے، پھر روزے کے ساتھ نماز کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ عقل لڑائی۔ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ہماری عقل میں آ رہی ہے، دین عقل کے بنیاد پر نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے روزے کو تو کہا کہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن نماز کو کہا معاف ہے، نماز پڑھنا ہی نہیں۔ جتنے بھی دن یعنی 7 دن یا 6 دن جتنے بھی دن وہ ناپاکی کے عالم میں رہے، اگر 6 دن میں مان لیا 30 وقت کی نمازیں ہوں گی، تو 30 وقت کی اللہ نے نماز معاف کر دی، لیکن 30 روزے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ تو یہ کہتے تھے کہ جب روزہ معاف نہیں ہے، اس کی قضا کرنی ہے، تو نماز تو سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تو وہ کیوں معاف؟ اس کی بھی قضا کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حائضہ عورتوں کے اوپر نماز کو واجب قرار دے دیا کہ ان کو بھی جتنے ایام ناپاک رہیں گی، جب پاک ہوں گی تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ ہے فکری انحراف، دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ اس نہج پر، اس منہج پر جس پر صحابہ نے سمجھا تھا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کیا کہ شادی شدہ انسان اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، بلکہ کوڑے مارے جائیں گے، اس کو حد کے طور پر 100 کوڑے مار دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انسان جو ہے، کوئی بھی انسان مٹی سے پاکی نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تیمم کا انکار کر دیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ صرف بہنے والا پانی یا بہت زیادہ پانی اکٹھا ہو تبھی جا کر کے اس پانی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، ورنہ کم پانی ہے تو اس میں طہارت نہیں ہو سکتی ہے۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر پانی ہے، کم ہو زیادہ ہو، اگر اس میں نجاست نہیں گرا ہوا ہے، پاک ہے وہ۔ اور پانی اگر زیادہ ہے، اس میں نجاست گر گئی اور 3 چیزوں میں سے اس کا رنگ نہیں بدلا، اس کا ذائقہ نہیں بدلا، اس کا جو ہے بو نہیں بدلا، تو وہ پانی پاک ہے۔ مثلا بہت بڑی ٹاکی ہے، اس میں چوہا گر گیا یا کوئی اور نجس چیز گر گئی، چیل کبھی نے لا کر کے ڈال دیا اس میں، اگر پانی سے بو نہیں آ رہا ہے یا پانی کا کلر چینج نہیں ہوا ہے، پانی پاک ہے وہ۔ جو نجاست ہے اس کو آپ پھینک دیجئے، باقی پانی پاک ہے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بہتا پانی جو رہے خالی وہی پاک ہے،
یا ٹھہرا پانی جب بہت زیادہ رہے گا تبھی جا کر کے مثلاً تالاب، بڑا تالاب ہے وہی پانی پاک ہے، باقی جو ہے چھوٹے تالاب جو ہیں یا کم پانی جو ہے اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے ان کے اندر چیزیں انحراف کی پائی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی اور اس طرح سے دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر کے دین سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر اپنے شکار کا جسم چھید کر کے باہر نکل جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی وہ خوارج کی بدعت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت میں سے سب سے پہلے جو لوگ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوئے وہ خوارج ہی تھے۔ خوارج مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ نقصان دہ تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہر چیز سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وہ اس امت اسلامیہ کے لیے ہر زمانے میں مصیبت و بلا بنے رہے، ان کی مذمت، ان سے متنبہ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے حکم کے سلسلے میں متواتر احادیث آئی ہوئی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ برا اور شر پسند کوئی اور گروہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ائمہ کے اقوال ہیں اس گروہ کے بارے میں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شر و قتلی تحت عدیم السماء، کہ آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ قتل کیے جاتے ہیں ان میں سب سے برے مقتول اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ خوارج ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ان سے بھی زیادہ برے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے حق میں ان سے برا کوئی نہیں ہے، نہ یہود اتنے برے ہیں نہ نصارہ اتنے برے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں انہوں نے مسلمانوں کو مارنے کی ہمیشہ کوشش کی، مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اسی طرح سے جو ان کے عقائد، جو ان کے نظریات اور جو ان کے رائے سے متفق نہ رہا اس کو جو ہے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ ان مسلمانوں کے جان اور مال کو انہوں نے لوٹ لیا، جان سے مار ڈالا، ان کے بچوں کو انہوں نے قتل کرنا بھی حلال سمجھ لیا ہے۔ اتنے خطرناک معاملے ہیں، جو ان کے عقیدے کو نہ مانے، ان کے رائے کو قبول نہ کرے، اور نہ صرف قتل کرتے تھے بلکہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ تو بہرحال اپنی جہالت اور اپنے گمراہ کن بدعات کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ دین کی سب سے زیادہ سمجھ انہی کے پاس ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کے بدعتی فرقوں اور جماعتوں میں خوارج کی جماعت سب سے زیادہ بری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوارج جو ہے یہ سب سے زیادہ بری اور خاص طور سے مسلمانوں کے حق میں اور اسلام کے حق میں سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے اور سب سے زیادہ خطرناک فرقہ ہے، جیسا کہ سلف کے اقوال سے ہم کو پتہ چلا۔ تو یہ تھی خوارج کی تعریف اور خوارج کے تعلق سے چند باتیں۔ اب انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد اور مزید جو ہے ان کے بارے میں کہ ان کے جیسے کہ کل کے درس میں آیا تھا کہ ہر زمانے میں یہ مختلف نام اور مختلف القاب کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو ان کے معروف کون کون سے لقب ہیں، کون کون سے نام ہیں، اور یہ نام ان کو کیوں دیا گیا، یہ بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔